الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسن القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.06 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 6 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں. الیوم روٹ ورڈ ہے یا واو میم سے معنی آج، دس ڈے. احل ہا لام لام سے معنی حلال کی گئی، میڈ لافل، لکم تمہارے لیے، فور یو. الطیبات تو یا با سے ہے معنی پاک چیزیں، دا گڈ تھنگس. وطعام تو عین میم سے ہے معنی اور کھانا اینڈ فوڈ. الذین جن کو، دوز ہو. اوتو الف تا یا سے ہے معنی دی گئی، ور گیون. الکتابہ کاف تا با سے ہے معنی کتاب، دا بک. حلن ہا لام لام سے معنی حلال کیا گیا، از لافل اور از میڈ لافل. لکم تمہارے لیے، فور یو. وطعامکم تو عین میم سے معنی اور تمہارا کھانا اینڈ یور فوڈ. حلن ہا لام لام سے معنی حلال کیا گیا، از میڈ لافل. لہم ان کے لیے، فور دیم. والمحصنات ہا سواد نون سے ہے معنی اور پاک دامن عورتیں، اینڈ دی چیسٹ اور ورچیوس ویمن. من سے مراد سے، فرام. المؤمنات الف میم نون سے ہے معنی مومن عورتیں، بلیونگ ویمن. والمحصنات ہا سواد نون سے ہے معنی اور پاک دامن عورتیں، اینڈ چیسٹ ویمن. من یعنی سے، فرام. الذین جنہیں، دوز ہو. اوتو الف تا یا سے معنی دی گئی، آر گیون. الکتابہ کاف تا با سے ہے معنی کتاب، دا بک. من یعنی سے، فرام. قبلکم قاف با لام سے ہے معنی تم سے پہلے، بیفور یو. اذا جب. وین. آتیتموہن الف تا یا سے ہے معنی تم انہیں دے دو، یو ہیو گیون دیم. اجورہن الف جیم را سے ہے معنی ان کے مہر، دیر ڈوورس. محسنین ہا سواد نون سے ہے معنی پاک دامن رہنے والے، بینگ چیسٹ. غیر غین یا را سے ہے معنی نہ کے، ناٹ. مسافحین سین فا ہا سے ہے معنی مستی نکالنے والے، بینگ لیوڈ. ولا اور نہ، اینڈ ناٹ. متخذی الف خا دال سے ہے معنی جو بناتے ہیں، دوز ہو ٹیک. اخدانی خا دال نون سے معنی چھپے عاشق، سیکرٹ لورز اور کانکیوبائنس. ومن اور جس نے، اینڈ ہو ایور. یکفر کاف فا را سے ہے معنی انکار کیا، ڈینائز اور ٹرنز اوے. بالایمانی الف میم نون سے معنی ایمان سے، فرام دا فیتھ. فقد تو یقیناً، دین شیورلی. حبط ہا با تو سے معنی ضائع ہوا، ویسٹڈ اور از ان وین. عملہ عین میم لام سے ہے معنی اس کا عمل، ہز ڈیڈ. وہوا اور وہ، اینڈ ہی، فی میں، ان. الآخرتی الف خا را سے ہے آخرت، دی ہیئر آفٹر. من سے مراد سے، امونگ. الخاسرین خا سین را سے ہے معنی خسارہ پانے والے، دی لوزرز. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں. الیوم احل لکم الطیبات آج حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب اور ان کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی. حل لکم تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن عورتیں مومنات میں سے. والمحصنات من الذین اور پاک دامن عورتیں ان میں سے. اوتوا الکتاب من قبلکم جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے. اذا آتیتموہن اجورہن جبکہ تم انہیں ان کا مہر ادا کر دو. محسنین غیر مسافحین پاک دامنی مقصد ہو نہ کہ مستی نکالنا. ولا متخذی اخدان اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنا. وما یکفر بالایمانی اور جو ایمان کا منکر ہوا. فقد حبط عملہ تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے. آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں.
آج حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں مومنات میں سے اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جبکہ تم انہیں ان کا مہر ادا کر دو۔ پاک دامنی مقصد ہو نہ کہ مستی نکالنا اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنا، اور جو ایمان کا منکر ہوا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، دس ڈے گڈ تھنگس آر میڈ lawful for you، وطعام الذین اوتوا الکتاب and the food of those who were given the book حل لکم is lawful for you، وطعامکم حل لہم and your food is lawful for them، والمحصنات من المؤمنات and so are the chaste women of the believers، والمحصنات من الذین and the chaste women of those اوتوا الکتاب من قبلکم who were given the book before you، اذا آتیتموہن اجورہن when you give them their dowards، محسنین غیر مصافحین being chaste not being lewd، ولا متخذی اخدان nor take them as secret concubines، ومن یکفر بالایمان and whoever denies the faith فقد حبط عملہ then surely his deeds are in vain، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین and he will be among the losers in the hereafter۔ Translation of the complete words دیکھیں۔ This day good things are made lawful for you and the food of those who are given the book is lawful for you and your food is lawful for them and so are the chaste women of the believers and the chaste women of those who are given the book before you when you give them their dowards، being chaste not being lewd nor take them as secret concubines and whoever denies the faith then surely his deeds are in vain and he will be among the losers in the hereafter۔ کچھ کلمات کی یہاں تشریح دیکھیں۔ والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، لفظ حسن سے ہے، قلعے کو کہتے ہیں۔ احسان شادی کر لینا، نکاح کے ذریعے اپنی حفاظت کرنا۔ محصنہ وہ عورت جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے۔ محصنہ کی جمع محصنات ہے۔ محسنین اپنی پاک دامنی کا خیال رکھنے والے۔ مصافحین شہوت رانی کرنے والے۔ صفحون کے معنی بہانے کے ہیں، چاہے خون بہایا جائے یا پانی۔ اخدان خدنون کی جمع ہے، معنی ہے خفیہ دوست، آشنا، یار۔ اجورہن اجور اجر کی جمع ہے، یعنی ان کی اجرت، یہاں اس سے مراد ان کے مہر ہیں۔ تفسیرات دیکھتے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں۔ آج کے دن سے مراد 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا دن ہے، جس کے بارے میں المائدہ آیت 3 میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ دن تکمیل دین، اتمام نعمت اور مسلمانوں کے لیے شوکت اسلام کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاک چیزیں حلال ہونے کے معنی مائدہ آیت 4 میں بیان کیے جا چکے ہیں کہ تمام حرام چیزیں ناپاک ہیں، لہذا صرف پاک چیزیں ہی حلال ہیں۔ موجودہ آیت یعنی المائدہ آیت 5 میں اعلان ہو رہا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی ہم سابقہ آیات میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو مومن بندوں پر مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے اور دین اسلام کو بھی اللہ نے تکمیل کر دیا ہے۔ اور یہ دن 9 ذی الحج کا دن تھا جو ہماری عید کا دن ہے، ہمارے سیلیبریشنز کا دن ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین مکمل کر دیا۔ آیت 4 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے کیا چیزوں کو حرام کیا ہے اور کیا چیزوں کو حلال کیا ہے۔ اب موجودہ آیت میں مزید تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اہل کتاب کا کھانا بھی حلال کیا ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جو آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہوں۔ آیت کا یہ معنی نہیں کہ اہل کتاب کا کھانا جس طرح کا بھی ہو وہ مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا، بلکہ اس میں اسلام کی حلال و طیب کی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا انہوں نے خنزیر اور شراب کو حلال کر لیا لیکن وہ ہمارے لیے حرام رہیں گے، یعنی اہل کتاب کے کھانے سے مراد ہر قسم کا کھانا نہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات ہی کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہیں وہ لوگ کوئی حرام کو حلال تو نہیں کر لیے۔ مثلا انہوں نے خنزیر کا گوشت اور شراب کو حلال کر لیا ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہی رہیں گے۔ یہاں پر اہل کتاب کے کھانے سے مراد بالخصوص ان کا ذبیحہ ہے، چونکہ اہل کتاب جانور کو صرف اللہ ہی کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ ان کی شریعت میں بھی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام کیا گیا ہے اور وہ اس حکم کی اتباع کرتے ہیں، یعنی یہود ہو یا نصارہ ہو، وہ جانور کو صرف اللہ ہی کے نام سے ذبح کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور حرام سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا ذبیحہ کھانے کی اجازت مومن بندوں کو دیتا ہے۔
यहाँ उनके ताम से मुराद उनका ज़बीहा होने की दलील ये है कि वो ताम जो ज़बीहा के ज़मरे में नहीं आता, मसलन गल्ला और फल वगैरह, तो इसमें अहले किताब की कोई खुसूसियत नहीं। गल्ला और फल तो हलाल हैं अगर जो अहले किताब के अलावा किसी और का ताम हो। यानी यहाँ पर ताम से मुराद ज़बीहा ही है, गल्ला फल वगैरह नहीं है, चूँकि गल्ला फल वगैरह तो हर एक का हमारे लिए हलाल होता है। वल मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम, और पाक दामन औरतें मोमिनात में से और पाक दामन औरतें अहले किताब में से। मोमिन बंदों के लिए अहले किताब का ज़बीहा हलाल करार देने के बाद अल्लाह ताला अहले किताब की पाक दामन औरतों से निकाह की इजाज़त देते हैं, यानी उनसे निकाह मशरूत है, कुछ शराइत पर मबनी है। अव्वल शर्त तो यह है कि वो पाक दामन हो, फाहिशा न हो, उनका महर भी ऐसे अदा हो जैसे कि एक मोमिना मनकूहा का होता है। उनसे निकाह करने का मकसद मोमिन मर्द के लिए भी पाक दामनी इख्तियार करना हो। उनसे निकाह करने का मकसद सिर्फ मस्ती करके छोड़ देना ना हो, और ना चोरी छुपे उनसे आशनाई करना मकसूद हो, बल्कि निकाह करके उनको और उनसे हुई औलाद को अपना नाम देकर तमाम हुकूक अदा करते हुए समाज में इज्जत के साथ रखा जाए। यानी अल्लाह ताला मोमिन मर्दों को इजाज़त तो दे रहे हैं कि वो अहले किताब औरतों से निकाह करें, लेकिन कुछ शराइत भी बयान किए गए हैं। अव्वल तो यह है कि वो पाक दामन हो, दुआम यह कि निकाह के बाद उनका महर अदा किया जाए, और फिर मोमिन मर्द का मकसद निकाह का ये हो कि वो पाक दामनी को इख्तियार करे। निकाह का मकसद वक्ती तस्कीन न हो, और फिर निकाह करने के बाद बीवी के और उससे हुई औलाद के तमाम हुकूक अदा किए जाएं और उनको समाज में इज्जत से रखा जाए। दरअसल ज़माने जाहिलियत में ज़िनाकारों की दो अक़साम थी। अव्वल, किसी भी औरत के साथ ज़िना करने वाले को मुसाफिहीन यानी मस्ती निकालने वाले कहा जाता है, और दुआम सिर्फ अपनी महबूबा के साथ जिना करने वाले अक़दान यानी सीक्रेट लवर्स कहलाते थे। इसीलिए सख्ती से साथ में ताकीद की जा रही है कि निकाह करने के मकासद इस तरह के न हो, बल्कि पाक दामनी हो। ये भी याद रहे कि अहले किताब लौंडियों का निकाह आज़ाद मोमिन मर्दों के साथ मुतल्लक़न हराम है, और उसकी दलील अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, मिन फ़तायातिकुमुल मुमिनात, उन लौंडियों से निकाह कर लो जो मोमिन हैं। यानी मोमिन मर्द सिर्फ आज़ाद अहले किताब की औरतों से निकाह कर सकता है, गुलाम औरतों से निकाह नहीं कर सकता, जबकि गुलाम मोमिन औरतों से वो निकाह कर सकता है। इस्लाम में मर्द औरत दोनों का आफीफ यानी पाक दामन होना ज़रूरी है। यानी अल्लाह ताला सिर्फ मोमिन मर्दों को पाक दामनी का हुक्म नहीं देते हैं, बल्कि ख़वातीन को भी पाक दामन रहने का हुक्म देते हैं, उनकी पाक दामनी पर जोर देते हैं। इस ज़िमन में सूरह निसा आयत 25 को देखें, व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफी मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ात अक़दान, उनके महर दे दो दर हाला के निकाह में आने वालियाँ हों, आज़ाद शहवत रानियाँ करने वालियाँ न हों, और न छुपी यारी करने वालियाँ। बस औरतों में से जिस तरह पाक दामन और अफीफा होने की शर्त लगाई थी, मर्दों में भी यही शर्त लगाई, और साथ ही फरमाया कि वो खुले बदकार न हों कि इधर उधर मुँह मारते फिरते हों, और न ऐसे हों कि खास ताल्लुक से हरामकारी करते हों। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ज़ानिया औरतों से तौबा से पहले हरगिज़ किसी भले आदमी को निकाह जायज़ नहीं, और यही हुक्म उनके नज़दीक मर्दों का भी है कि बदकार मर्दों का निकाह नेक और इफ़्फ़त शुआर औरतों से भी नाजायज़ है, जब तक कि वो सच्ची तौबा ना करें और इस रज़ील फेल से ये बाज ना आ जाएं। उनकी दलील एक हदीस भी है जिसमें है कि कोड़े लगाया हुआ ज़ानी अपने जैसी से ही निकाह कर सकता है। अगर मुसलमान औरतें लौंडियाँ हों तो आज़ाद मर्दों के साथ उनके निकाह के लिए दो शराइत हैं। अव्वल, मर्द आज़ाद औरत के साथ निकाह करने की इस्तिताअत ना रखता हो। दुआम, अदम निकाह की सूरत में उसे हराम में पढ़ने का अंदेशा हो। और मोमिन मर्दों को मुशरिक औरतों से निकाह उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक कि इस्लाम में दाखिल न हो जाएं। वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आएं। रही फाहिशा और फाजिर औरतें जो जिना से नहीं बसती, उनके साथ निकाह जायज़ नहीं, खा वो मुसलमान हों या अहले किताब से ताल्लुक़ रखती हों, जब तक कि वो हराम कारी से तायब न हो जाएं। इसकी दलील अल्लाह ताला का इरशाद है, अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, ज़ानी मर्द निकाह नहीं करता मगर ज़ानी औरत या मुशरिक औरत के साथ ही। लोग ये भी सवाल करते हैं कि अल्लाह ने मुसलमान मर्द को अहले किताब औरत से निकाह की इजाज़त दी है, लेकिन क्यों नहीं मुसलमान औरत को अहले किताब मर्द से निकाह की इजाज़त दी गई है? इसका जवाब ये है कि जो हुकूक इस्लाम अहले किताब औरतों को मुसलमान मर्द से निकाह के बाद देता है, वही हुकूक अहले किताब मर्द मुसलमान औरतों को नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास यहूदी या ईसाई मर्द मुसलमान औरत से निकाह नहीं कर सकता। इसीलिए इस निकाह से इस मोमिना को ना ही इज्जत मिलेगी,
نہ ہی حقوق اور نہ ہی اس کی اولاد جائز قرار دی جائے گی۔ باپ کے نام کے ساتھ سماج میں عزت کے ساتھ رہنا، باپ کی کمائی کھانا، اس کے ہاتھوں تعلیم و تربیت پانا اور اس کی میراث میں حق حاصل کرنا تو اولاد کے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ مرد جبراً ان کو ایمان سے ہٹا دے، چونکہ بیوی بچے اس کے ماتحت ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے کمزور ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو اہل کتاب مرد سے نکاح کی اجازت نہیں دی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت 5 کا حصہ، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو ایمان کا منکر ہوا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اللہ کے پاس ایک اہم اور بنیادی قانون ہے، وہ ہے اول ایمان، دوم عمل صالح۔ اول کے بغیر دوم بیکار ہے۔ جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا عمل صالح اللہ کے پاس وزن رکھے تو یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر اور روز آخرت پر ایمان لائے۔ ایمان کے بغیر عمل بے وزن ہوگا، ضائع ہو جائے گا۔ جیسے کوئی بلند عمارت ہو بغیر بنیاد کے کہ کوئی زلزلہ، کوئی آندھی یا کوئی طوفان آنے سے پہلے ہی وہ عمارت منہدم ہو جائے، یا جیسے کسی چٹان پر ریت ہو اور وہ بارش سے بہہ جائے۔ بلا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا۔ اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف چٹان کہ اس پر کچھ ریت پڑی ہو، پھر اس پر زور کا مہ برسا، پھر اسی کو بالکل صاف کر دیا۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا ہاتھ بھی نہ لگے گی۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے اور وہ کفر کی حالت میں مر جائے تو دنیا اور آخرت میں اس کے تمام اعمال اکارت جائیں گے۔ یعنی جو بندہ ایمان لانے کے بعد ایمان کو کفر سے بدل دے گا وہ نہ دنیا کا رہے گا اور نہ آخرت کا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ مومنین کے لیے تمام پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ مومنین کے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی پاک دامن عورتیں بھی نکاح کے لیے حلال ہیں۔ نکاح کا مقصد مومن مرد عورت دونوں کے لیے پاک دامنی کو قائم رکھنا ہے، نہ کہ وقتی تسکین۔ ایمان لانے سے انکار کرنے والوں کے نیک اعمال بے وزن کر دیے جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔